خود ابو بکر کہہ رہا ہے بھائی اپنی زبان سے صحیح سند میں کہ مجھے جب غصہ آ جائے تو میں صحابہ کو مار دوں گا، اس کے کھال اتار دوں گا، اس کا بال کھینچوں گا، بال سر سے الگ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو جب اس شخص سے اتنا بڑا فسق صادر ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں، شیطان جب اس پہ مسلط ہوتا ہے تو اس سے جھوٹ بولنا، غلط بات کہنا، فدق کے متعلق رہتی، یا کوئی بھی کسی بھی مسئلے پہ کوئی جھوٹی بات کہہ دینا، اس کے لیے کیا اس پہ کوئی اعتبار ہے کسی کا؟ کوئی اعتبار نہیں ہے. تو عزیزو ثابت ہوا کہ شخص پہلا دلیل اس کے اپنی زبان سے کہ ابو بکر سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو صدیق کہنا، اس کو صادق کہنا، یہ خود بہت بڑی غلطی ہے. اچھا پہلا دلیل ختم. ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر کے صدیق نہ ہونے بلکہ اس کے صادق نہ ہونے کے 3 دلیل پیش کریں گے مخالفین کے اپنے کتب سے. پہلے دلیل آپ کے سامنے. دوسری دلیل عزیزو کتاب موطا مالک ابن انس کی، فرقہ مالکیہ جو ہے ان کے امام ہے مالک ابن انس، اور یہ فرقہ امتیہ کی کتب احادیث میں ایک بہت اہم کتاب ہے. یہاں پہ یہ کتاب ہے تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، چھاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 56 حدیث نمبر 12. حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان حدیث صحیح بشرط بخاری مسلم، سند کیا سند؟ ان عمر بن الخطاب دخل على ابی بکر، ہاں یہ لقب بھی لا دیا اس کے لیے. عمر گیا وہ کہہ رہا تھا کہ شیطان ہے جو میرے پاس بار بار آتا ہے، مجھ پہ مسلط ہوتا ہے. وہ ابو بکر کہتا تھا. اس نے بولا نہیں کہ وہ شیطان کیا ہے، انسی ہے یا جنی ہے، بہرحال جو بھی تھا اس عمر جو ہے وہ چلا گیا ابو بکر کے پاس، وہ ہوا یجبذ لسانہ، اور اس نے عمر جب آیا ابو بکر کے پاس دیکھا کہ یہ بوڑھا جو وہاں بیٹھا ہے عجیب حرکت کر رہا ہے. ان کے نانا جو ہیں، نانا جان ادھر بیٹھے ہیں، عجیب حرکت، کیا یہ زبان جو اپنی نکال رہا ہے، زبان منہ سے نکال رہا ہے. اس طرح انسان بیٹھے بیٹھے منہ سے زبان نہیں نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بھائی کفار کے مثلا پریزیڈنٹس ہیں، کفار کے کمپنی کے ایگزیکٹوز ہیں، کفار کرسچن ہیں، مثلا یہود نصارہ جاپان چین کے مختلف، ان کے بھی سربراہان مملکت ہیں، ان کے بھی کمپنیوں کے سربراہان ہیں، ان کے بھی متخصصین ہیں، معروف مشہور لوگ ہیں. وہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو دیکھا اپنا زبان نکالے؟ یہ کوئی حرکت ہے بھائی؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی یہ سنت ہے بھائی کہ بیٹھے بیٹھے آپ زبان منہ سے نکالیں؟ وہ کام ہی انسان کا نہیں ہے بھائی. کام کسی اگر اب میں وہ کہہ دیں گے کہ اب نے وہ گستاخی کی ہے صحابہ کی، میں نہیں کہتا کہ کس کا کام، انسان کا کام نہیں ہے. سوچ رہے نا کہ زبان کون نکالتا ہے اپنے منہ سے. میں نے دیکھا کہ عمر کہتا ہے کہ میں گیا وہاں پہ دیکھا کہ عجیب حرکت کر رہا ہے، منہ سے زبان نکالا ہوا. فقال له عمر مہ، عمر نے اس سے کہا مہ عربی زبان میں کس کو بولتے ہیں؟ چھپ کر، خاموش، مہ، چپ، خاموش. تو یہ لگتا ہی ہے کہ اس نے زبان منہ سے نکالا بھی تھا اور آوازیں اس کی بھی نکل رہی تھی. مہ پوچھ لیے، مہ کا مطلب ہے اسکت، ساکت ہو جا. تو ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم؟ بے عزت کر دی ہم نے. غفر اللہ لک، خدا تجھے مغفرت کرے، یہ کیا کام ہے تو کر رہا ہے؟ فقال ابو بکر اس وقت بول اٹھا، ان هذا اوردنی الموارد، یہ جو ہے یہ زبان کی طرف اشارہ ہے. زبان، یہ میرا جو زبان ہے اس کی وجہ سے میں بڑا ہی بیچارہ ہو گیا، میں بڑا ہی کیا ہو گیا ہوں، میں بڑا ہی مشکلوں میں پھنسا ہوں. ٹھیک ہے نا، زبان کی وجہ سے. ٹھیک ہے، حدیث آپ نے دیکھا. اب دیکھتے ہیں کہ موطا کا جو اردو ترجمہ ہے ان لوگوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائی، یہ موطا مالک ہے، فرید بک اسٹال میں چھپی ہے. ترجمہ کس کا ہے؟ مولوی عبدالحکیم اختر شاہ جہاں پوری صاحب نے کیا ہے. اردو میں، اردو بازار لاہور میں یہ کتاب چھپی ہے، موطا مالک. یہ صفحہ نمبر 726 ہے، معاف کیجیے 762 ہے، حدیث نمبر 934. ملاحظہ فرمائی، میں اس کو کچھ بڑا دکھاتا ہوں تاکہ پڑھنے میں دقت نہ ہو. زید ابن اسلم نے روایت کی کہ عمر دخل علی ابی بکر، اردو پڑھتے ہیں. زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ عمر
ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے, زبان منہ سے نکال کے کھینچ رہے, زبان باہر کھینچ رہے. عمر نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے. اب ہم تو جملے کو نہیں ڈھو رہے ہیں. ٹھہریے, حالانکہ مہ کا مطلب ہے چپ کر, انہوں نے ترجمہ کیا ہے ٹھہریے, یعنی اس کام کو روکو, رک جائیے, کیا کر رہے ہو, نہ کرو یہ زبان نکالنا, یہ کیا حرکت ہے. لیکن اس کا اصلی ترجمہ یہی ہے کہ خاموش, ساکت ہو جا. یعنی ساکت اس کو بولتے ہیں کہ وہ آواز بھی نکل رہی ہو نا, وہ آواز, وہ زبان کھینچ باہر نکال کے اس کا آواز بھی نکال رہا تھا ابو بکر. بس ابو بکر نے کہا کہ اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہے, اسی زبان نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. تو عزیزو دیکھیں, اگر ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا, کبھی وہ اس سے غیبت نہیں صادر ہوتا, کبھی کذب نہیں لگاتا, یعنی جھوٹ نہیں بولتا, کبھی کسی پہ تہمت نہیں لگاتا, کبھی گانا نہیں گاتا, وہ یعنی حرام قسم کی کوئی موسیقی ہو, اشعار ہوں, کفری اشعار ہوں, وہ نہیں گاتا, تو اس زبان, اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی, ہمیشہ حمد, تلاوت قرآن, احادیث رسول کا نقل, تو وہ کیوں کہہ دے بھائی, وہ اس کے لیے تو ثابت ہی, وہ زبان اس کی کیوں تباہی کے دہانے پر اس کو پہنچا دیا ہے. تباہی کے دہانے پہ اسی شخص کا زبان اس کو پہنچاتا ہے جو اس سے زبان کی جو خطا ہیں, زبان کی جو گناہ اس سے صادر ہوتا ہے. زبان کے کیا گناہ ہیں میرے عزیزو, خطا کیا, جھوٹ بولو, غیبت کرو, تہمت لگاؤ, کسی کو گالی دو, کسی کو اذیت کرو, کسی کی بے احترامی کرو. سمجھ میں آ رہی بات نا آپ کو؟ یا مثلا کوئی ایسے کفرانے اشعار پڑھو, انہی چیزوں سے آپ کی وہ جو ہے زبان کی وجہ سے آپ تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جماعت عمریہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ حدیث, یہ ان کی روایت دکھائیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ تو خود انکساری کی وجہ سے, یہ تواضع کی وجہ سے. تو میرے عزیزو, تواضع کا سب سے بڑا نمونہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کی سنت میں ہے؟ دکھائیے, بخاری, مسلم, مسند احمد بن حنبل, مصنف عبد الرزاق, مسند بزاز, اس میں کوئی ایک حدیث دکھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انکساری میں کبھی اپنی زبان نستجیر باللہ, میں تو نہیں کہہ سکتا یہ جملہ ان کے مطابق, یا خود انکساری میں کبھی وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا ہوں. نہیں, کبھی نہیں. اور یہ مقام استغفار کا بھی مقام نہیں ہے, یہ ایسا حالت بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ وہ ابو بکر وہاں پہ کوئی استغفار کر رہا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے دعا, وہ بھی نہیں تھا, وہ تو بیٹھ کے کھینچا تھا زبان. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سنت بھی نہیں ہے, یہ ایک ایسی عجیب حرکت ہے جو کسی عقل سے صادر نہیں ہوتا. بہرحال اس شخص, ان کے جو نانا ہیں, ان کے نانا جان سے یہ اعتراف ثابت کہ زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ شخص صادق نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر, سب سے بڑا صادق القول شخص نہیں ہو سکتا. کتاب ہے الجامع فی الحدیث, تالیف عبداللہ ابن وہب ابن مسلم القرشی, متوفا سنہ 197, یعنی احمد ابن حنبل وغیرہ سے بھی یہ پہلے گزرے. جامع وہب, عبداللہ ابن وہب, جزء اول, چاپ ادار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 423, حدیث نمبر 308. وہی حدیث کہ ابو بکر نے کہا کہ وہ زبان اپنا کھینچ رہا تھا, تو ابو بکر نے کہا کہ زبان کی وجہ سے میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہوں. یہ حدیث نمبر 308 دیکھیے کس کی سند کیا. وہی ہے, مالک ابن انس روایت کرتا ہے زید سے, زید اپنے والد سے, والد ان کے عمر سے. اچھا, 308, حدیث نمبر 308. صحیح رجالہ ثقات, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. رجالہ ثقات, سب ثقہ ہیں, سب ثقہ ہیں. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا,
بس ہم نے کہا کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، اس کے صدیق اکبر بلکہ وہ صادق بھی نہیں ہے، نہیں ہے اس کے ہم 3 دلیل مخالفین کے صحیح احادیث سے پیش کریں گے. تیسری دلیل، اور ہماری جو تیسری دلیل ہے یہ بہت ہی عمدہ دلیل ہے اور بہت ہی اساسی دلیل ہے. کیونکہ دیکھیں عزیزو، ایک وقت انسان جھوٹ بولتا ہے، عام دنیائی مسائل پہ آپ جھوٹ بولیں، یہ گناہ کبیرہ ہے، فسق ہے، ٹھیک ہے نا، گناہ کبیرہ ہے اور فسق ہے. لیکن ایک دفعہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولتا ہے، نستجیر باللہ. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولیں یہ تو انسان بالکل جہنمی بن جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولنا دوسری کاذیب سے بہت زیادہ، اس کا شدت زیادہ ہے، ایسے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اب ثابت کریں گے مخالفین کے کتب سے کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی حدیث اس نے افترا کیا، جھوٹی حدیث اس نے افترا کیا. اور اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے ہدف یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم سنی برادران ہیں، سنی خواہران ہیں، ان کو اذیت کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کو مثلا ذلیل کریں کہ آپ غلط ہیں، شیعہ حق پر ہیں. یہ بچے گانا باتیں کہ ہم جیت گئے، آپ ہار گئے، یہ باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ تاریخ اسلام کی حقیقت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہے. یہ کہ ہم تاریخ اسلام کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب جہنم میں جائیں گے ایک سوائے ایک فرقہ کے. اس کی پہچان کہ وہ فرقہ ناجیہ کون سا فرقہ ہے، وہ فرقہ ناجیہ کون ہے جو پوری امت سب جہنمی، صرف ایک فرقہ جنتی. اس کی پہچان کے لیے ہماری آپ سب کی نجات کے لیے ایک واحد طریقہ کار ہے. واحد طریقہ کار یہی ہے کہ ہم تاریخ اسلام کو اچھی طرح سے جانچ لیں، پہچان لیں، اختلافات کو جان لیں. نہ یہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، اختلافات کو اس لیے جان لیں تاکہ ہم صحیح راستہ اختیار کریں، تعصب کو چھوڑ کر، تقیے کو چھوڑ کر کہ آپ جو ہے ہمیشہ تلوار لے کے آئیں، ڈنڈا لے کے آئیں کہ اگر شیعہ کچھ بول اٹھے تو اس کا آپ سر کاٹیں، ٹھیک ہے نا. تو شیعہ بیچارہ وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا بیچارہ، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس لیے نہیں کہتے، ان باتوں کو بیان نہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لذت ملتا ہے یا کوئی بہت بڑے پیسے ملتے ہیں کہ ہم جا کے بھائی ابو بکر عمر کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کرتا. بلکہ شیعہ علماء جو ہے ان کا بڑا اثر ہے شیعہ عوام پر. اور یہ شیعہ علماء اتنے، ان کا عقیدہ خراب ہے بیچاروں کا، اور یہ ان کے اپنی معلومات اتنی گری ہوئی ہیں، اتنی ساقط ہیں. وہ ان باتوں کو ہم کہتے ہیں وہ جیسے ہم نے نیا دین لے کے آیا ان کے سامنے. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، قوم اور رجب کی بات کروں، ان کو علماء کے سامنے یہ باتیں پیش کرو تو ایسا جیسے میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جیسے میں کوئی نیا دین لے کے آیا ہوں. در حال کہ یہ چیزیں جو ہیں تشیع کے اساس ہیں، اصل تشیع ہی یہی ہے. اصل ہمارے جو مذہب کی اور پوری اسلام اور قرآن کی جو اساس ہے وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام اور برات ان کے اعداء میں سے ہے، ان کے اعداء سے ہے. تو یہ اساس دین ہے، دین کا دفاع، دین کی بقا، دین کا دوام. دین اسی چیز کا نام ہے میرے عزیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ علماء کا، کیونکہ شیعہ عوام پہ بڑا اثر ہے، ان کا بڑا گرفت ہے، اور وہ ان باتوں کو نہیں جانتے بیچارے. وہ شیعہ علماء جن باتوں کو جانتے ہیں ان پہ بہت محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اغلب. اصل بات تو یہی ہے کہ یہ بیچارے وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، 10 سال 15 سال قم جاتے ہیں، 20 سال درس خان، ایسی باتوں کو یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بہت دور کا تعلق ہوتا ہے، اکثر بھی انحرافی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ باتیں جب شیعوں کے درمیان بھی طرح کرتا ہے تو اکیلا رہ جاتا ہے، نہ صرف کہ یہ مخالفین اس کے مخالف بن جاتا ہے. شیعہ جو ہے، شیعہ اس کو اکیلے چھوڑتے ہیں، مخالفین تو دور کی بات ہے. اور شیعوں کے درمیان ایسے سیاسی حرکتیں بھی ہیں، سیاسی جہتیں بھی ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسی باتیں طرح ہوں. وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، کیونکہ وہ عالم اسلام کے لیڈر بننے کے چکر میں. اچھی بات ہے میرے عزیزوں. دیکھو اب تیسری دلیل، پہلے دلیل ہم نے پیش کیا ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ شیطان اس پہ چاہ جاتا ہے. شیطان جب اس پہ چاہ جاتا ہے تو اس سے کوئی بھی حرکت صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. نہایت ہی ایک غیر اعتبار، ایک شخص کو غیر معتبر بناتا ہے.
کہ جب شیطان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو وہ صحابہ کو جب وہ گالی دے سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے، تو اس سے جھوٹ کیوں نہیں صادر ہو سکتا؟ دوسری بات، اس نے خود اعتراف کیا کہ زبان کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تیسری بات میرے عزیزوں یہ ہے کہ اس نے افتراء کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کون سی حدیث سے افتراء کیا ہے؟ میں بہت اختصار کے ساتھ ابھی بیان کروں گا